ہمارے اس ملک کی ساری دنیا میں یہ نمایاں خوبی ہے کہ یہاں بسنے والا ہر انسان منفرد صلاحیت کا مالک ہے. یعنی بھارتی لوگوں کا ٹیلنٹ، بھارتی لوگوں کا دماغ، سوچ اور صلاحیت ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں یہ زمینی طور پر تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ایسا تو دیکھنے میں نہیں ملتا ہے کہ کسی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو سوائے چند لوگوں کے، جیسے APJ عبد الکلام، اسی طرح سے اور دیگر لوگ جنہوں نے اس ملک کے طور پر نام کمایا ہو. نظر تو نہیں آتے، گنے چنے لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں. پھر آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ یہاں کا ہر انسان نمایاں صلاحیت اور قابلیت کا حامل ہے، یہاں کا ٹیلنٹ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے. دیکھیں، سب سے بڑا راز کسی بھی انسان کی ترقی میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا تعلیم یافتہ ہونا، پڑھا لکھا ہونا. ٹیلنٹ انسان کے پاس آتا ہے تعلیم کے ساتھ، بغیر تعلیم کے ٹیلنٹ نہیں آتا ہے. قابلیت اور صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ، بغیر تعلیم کے انسان میں قابلیت اور صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے. بھئی سونا ہمیں کب نظر آتا ہے؟ جب اس سونے کا کوئی زیور بن جائے یا وہ سونا سونے کی شکل میں ڈھل جائے، اس کے اندر چمک پیدا ہو جائے اور کوئی بھی جوہری اور سونار اس پر سونا ہونے کی مہر لگا دے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سونا ہے. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار ایسا بھی ہمارا وقت گزرا ہوگا کہ کوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہے، گندی سندی لتی پتی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. بعض مرتبہ کسی انسان کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی ہیرا ہے. پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار یہ تو کیا ہے؟ سونا ہے. کیونکہ سونا جب کان سے نکلتا ہے، اس کی کھدان سے نکلتا ہے، تو وہ سونا اس کنڈیشن میں، اس شکل میں نہیں ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. اس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ سونا ہے. جو اس کے ماہر لوگ ہوتے ہیں وہی کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. تو سونا کب بنتا ہے؟ جبکہ وہ نکھرتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کا ٹیلنٹ، انسان کی قابلیت، انسان کی صلاحیت کب نمودار ہوتی ہے؟ جبکہ اس کے پاس تعلیم کا زیور آتا ہے، وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے. وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا، پڑھے پارسی بیچے تیل. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو تیل بیچا کرتا تھا، اس نے باٹ کے طور پر تولنے کے لیے جو پتھر بنا رکھے تھے نا، وہ پارس کے پتھر تھے. پارس کے پتھر کی یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو اس پتھر سے ٹچ کر دیا جائے، یا اس پتھر کو جس چیز سے ٹچ کر دیا جائے، وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ سونا بن جاتی ہے. اب انسان کے پاس اتنا قیمتی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اس پتھر کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پتھر ہے کیا چیز. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک عام پتھر ہے، جس طرح سے دوسرے پتھر ہوتے ہیں. اس نے اس کو باٹ بنا لیا، اس سے ناپ کر کے اور تول کر کے کیا دے رہا ہے؟ تیل دے رہا ہے لوگوں کو. تو بیچارے کو اس کو نہیں پتا کہ میرے پاس جو پتھر ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اسی طرح سے ہر انسان اس دنیا میں بسنے والا، خصوصاً ملک بھارت میں بسنے والا انسان کتنا قابل ہے، کتنا باصلاحیت ہے، کتنا ٹیلنٹ اس کے اندر ہے، اس کو نہیں پتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان تعلیم یافتہ ہو، اچھا پڑھائی لکھائی کرے اور اپنی صلاحیت کو نکھارے، اپنی قابلیت کو نکھارے. پھر وہ کیا جوہر کھلائے گا، پھر لوگوں میں وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا کیا لوہا منوائے گا، ساری دنیا دیکھے گی. آج بھی باہر کے ممالک میں کام کرنے والے لوگوں میں زیادہ تر تعداد ہمارے بھارتی لوگوں کی ہے. 60% لوگ تقریباً پوری دنیا میں 60% لوگ ہمارے بھارت کے بسنے والے نئی ٹیکنالوجی کے اندر باہر کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہا ہے. اگر ہمارا بھارت اور یہاں بسنے والا ہر انسان یہاں کے لوگوں کی قیمت کو اور یہاں بسنے والے لوگوں کی قابلیت کو اور ان کی صلاحیت کو سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ساری دنیا پر راج کرے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اس مٹی میں اور یہاں کے بسنے والے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں چھپا رکھی ہیں، ذکر نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بسنے والے لوگوں کے اندر چھپا رکھی ہیں. لیکن وہ صلاحیتیں ظاہر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایجوکیشن، تعلیم. باصلاحیت اور قابل بننے کے لیے انسان کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے.